اچھا اس کے بعد ایک اور مزے کی بات اس میں یہ آئی ہے کہ وَمَرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. اب آپ دیکھیں کہ کیا بات کہی گئی ہے کہ وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی کو گفٹ کر دے. اب دیکھیں کیا باتیں ہو رہی ہے بھائی, نبی کو گفٹ کر دے. یعنی ایک مومن عورت اگر جو نبی کو گفٹ کر دے, ہبا کر دے, اور اگر نبی بھی اس کے ساتھ استنکاح کرنا چاہے, استنکاح کا مطلب ہوتا ہے پیورلی سیکس کرنا, یہاں نکاح نہیں ہے, یہاں استنکاح کہا گیا ہے. اگر نبی بھی اس کے ساتھ سیکس کرنا چاہے تو یہ جی ورب ہے نا, وہ ورب ہے نا, وہ استنکاح جو ہے جی ہاں ایکشن, کہ اگر نبی بھی اس کے ساتھ استنکاح کرنا چاہے تو یہ کنسیشن, یہ اسپیشل جو ہے, مطلب یہ کنسیشن صرف اور صرف نبی کے لیے ہے. اے نبی یہ صرف تمہارے لیے ہے, من دون المؤمنین, یہ دوسرے مومنوں کو یہ اسپیشل آفر نہیں ہے, یہ آفر صرف تمہارے لیے ہے. لوٹ مچی ہے, لوٹ نہیں یار, دیکھیں ذرا یہ کیا الفاظ ہیں, کیا انداز ہے, دیکھیں. اور ایسے شخص کو رول ماڈل کہا گیا, ایسا شخص. اچھا بھئی, اگر یہ شخص جو ہے رول ماڈل ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا باتیں کہی جا رہی ہیں. یعنی اس آیت کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں سے عقیدت کی پٹی ہٹا لیتا ہے تو اس کو صاف نظر آتا ہے کہ ایک نبی وہ ہوتا ہے جو عورتوں کی جھرمٹ میں رہے. کیا انداز ہے, کیا باتیں ہیں. مطلب پورا خیال رکھا گیا تھا رسول اللہ کا, ہر طریقے سے جو بھی ان کی سیکشل ڈیزائر تھی, نیڈ تھی, بڑے ہی اچھے. ہاں مطلب تھوڑی بھی کمی بیشی نہیں تھی اس میں. اب آپ اندازہ لگائیں. اللہ تعالی کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات, سرور دو کائن, آقائے دو جہاں, رحمت للعالمین, وجہ تخلیق کائنات, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیلے کا بہت خیال تھا ہمارے پیارے اللہ کو. تو اللہ میاں ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ کبھی بھی ان کا کیلا شریف فارغ بیٹھے, اس وجہ سے یہ سب عطا فرمایا گیا. اور آپ دیکھیں کہ کافر عورتیں نہیں عطا فرمائی اللہ نے پاک مومن عورتیں عطا فرمائی, کہ یہ جو یستن کی ہا ہے, جو خالصتاً ہمارے پیارے نبی کے لیے ہے, وہ مومن عورتوں میں سے ہے, کافر عورتوں میں سے نہیں ہے, کیونکہ وہ تو گندی ہوتی ہیں, غلیظ ہوتی ہیں. تو یہ اسپیشل جو پریویلیج دی گئی ہمارے پیارے نبی کو, آقائے دو جہاں کو, یہ مومنوں میں سے دی گئی, مسلم عورتوں میں سے دی گئی, بلکہ مسلموں کی بھی انتہا مومن, انتہائی پائس عورتوں میں سے دی گئی. تو سچ والا جی, آپ اس کے بارے میں کیسے کچھ غلط کہہ سکتے؟ جی بھی ہماری کیا مجال کہ ہم کچھ غلط کہیں بھئی, یہ تو آقائے نامدار ہے, سرور کونین ہیں, ان کے بارے میں ہماری کوئی مجال ہی نہیں کہ ہم ایک لفظ بھی جو ہے کچھ غلط بول سکیں. بھئی ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو اللہ کے کلام میں ان کی عزت افزائی کے لیے جو الفاظ بیان کر دیے گئے ہیں. خود اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی پاک کے لیے جو الفاظ بولے ہیں, ہم نے انہی لفظوں کو دوہرا دیا. بے شک ہم نے اپنی طرف سے نہ تو کچھ کمی کی نہ کچھ اضافہ کیا ہے. ہماری کیا اوقات ہے بھی کہ ہم کچھ یہاں پر کچھ کر سکیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. بات ہے. تو یہی اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب ایک اگلی آیت میری وجہ سے پڑھ دیں گے آپ پلیز, بڑی ضروری ہے اس میں ایڈ کرنے. اسی کی ہاں جی, اسی کی جی 51 سر, یہ ذرا زوم کر دیں, عربی ہی پڑھانی ہے 51 کی بھی, تاکہ پتہ لگے نا کہ یہ کبھی بھی ان عورتوں کے ساتھ شادی نہیں ہوئی. اگلی آیت آپ کو ایکسپلین کرے گی کہ ان عورتوں کے ساتھ شادی نہیں ہے. فالس ٹرانسلیشن نہیں دکھانی, ہمارے پاس سچ والا جی ہیں, عربی پڑھائیں اور ان سے ٹرانسلیشن لیں. آیت نمبر 51 سچ والا جی پلیز. اچھا, یہ آیت نمبر 51 ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے
ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ماشاءاللہ ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک. بس یہاں تک پہلے پہلے یہاں تک پلیز جی ٹرانسلیشن کر ترجمہ کر دے سچوالا جی، ترجمہ کر دیں. جی ہاں. ترجی من تشاء یعنی تو جو ہے اس بات کی امید رکھتا ہے، اس بات کی جو ہے تم امید رکھتے ہو کہ من تشاء جو کچھ جو ہے تم چاہو، منہن ان میں سے، ان عورتوں میں سے، وتؤوی الیک من تشاء اور تم ان کو چھوڑتے ہو جس کو تم چاہتے ہو. ماشاءاللہ. پھر ومن ابتغیت اور جن کی تمہاری اپنی جو ہے مرضی ہے، جن کی تمہاری اندر جو ہے تم نے جو ہے جس کو چاہا ہے، ممن عزلت فلا جناح علیک اگر تم جو ہے وہاں پر عزل کرو. اچھا، عزل جو ہے ایک وہ عمل کہلاتا ہے جو عین ایجیکولیشن کے وقت اس مادہ منویہ کو باہر خارج کر دیا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے یہ والی چیز کسی بھی ٹرانسلیشن میں نہیں لکھی ہوئی. آگے پڑھیں ذرا، میں نے اس لیے کہا تھا عربی پڑھیں گے آپ. آگے پڑھیں. فلا جناح علیک ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا يحزن ويرضین بما آتیتہن کلہن. ماشاءاللہ. اچھا، یہ بات اس کے قریب ہے کہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. سچلا جی یہاں پہ آنکھیں کیوں ہے یار؟ یہاں پہ تو کچھ اور ٹھنڈا کر رہے ہیں اللہ میاں. پہلے ازلتا دے رہے ہیں تو کچھ ٹھنڈا تو کچھ اور کر رہے ہیں. یہاں پہ آنکھیں کیوں ہو گئی؟ بھائی ٹھنڈا کچھ اور ہوگا تبھی تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی نا. آنکھیں ایسے ہی تھوڑی نہ ٹھنڈی ہوں گی. صحیح صحیح. اچھا، ولا يحزن اور تجھے کوئی غم نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو. ويرضين اور پھر جو ہے وہ بھی راضی ہو جائیں بما آتیتہن جو کچھ تو نے جو ہے انہیں دے دیا. کلہن ان سب کو. واللہ یعلم ما فی قلوبکم. جی ہاں. تو اللہ میاں کی اس آیت کے مطابق نبی نے ان عورتوں کو کیا دیا ہے؟ سیمن، رائٹ؟ کیونکہ آپ نے عزل کیا ہے تو سیمن ہی دیا ہے نا. نہیں، اور کیا دے گئے بھائی؟ یہاں پہ اس آیت کے مطابق تو سیمن ہی دیا ہے نا. ظاہر بات اس میں کوئی مال کا تو ذکر ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل. وہ آیت تو پہلی والی آیت میں ہے نا کہ جو ہے بیما یعنی آتیت اجورہن، وہاں پر پہلی آیت میں، اس میں تو اجور کا لفظ ہی نہیں ہے. بالکل. اجور کا لفظ ہی نہیں یہاں پر. پچھلی آیت میں جب جو مسلمان عورت نے اپنا جسم حضور کو ہبہ کر دیا، تحفے میں دے دیا، حضور اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ فرما رہے ہیں جی، اور جس کو چاہے وہ رکھ لیتے ہیں اور جس کو چاہے پیچھے کر لیتے ہیں، اور اس پہ اللہ میاں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو اگلی آیت ہے سجلہ جی، وہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 6 سال کے بعد آئی تھی، 5 سے 6 سال کے بعد. کون سی 50 کی بات؟ 51 کی بات کریں، 51 کی بات کر رہے ہیں. 52. اچھا 52 کو بھی پڑھ لیتے ہیں ذرا. اچھا ٹھیک ہے، ابھی 52 بھی لا دیجئے، اسکرین پر لے آئیں. اب 52 کو بھی دیکھ لیتے ہیں وہ بھی کیا کہہ رہی ہے. یہ بھی پڑھ دیں، اس کی بھی ٹرانسلیشن کر دیں. لا یحل. جی، اس میں یہ کہا ہے لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. ماشاءاللہ. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد اور عورتیں تم پر حلال نہیں ہیں، حرام کر ولا يحل، یا اس کے بعد جو ہے دوسری عورتیں تو من بعد، اس کے بعد تم پر کوئی عورت حلال نہیں ہے. ولا، اب یہاں پہ واو سب لوگوں نے واو کو سننا ہے. واو کا مطلب ہوتا ہے اور نہیں، رائٹ؟ جی. ولا ان تبدل بهن، اور اس میں جو ہے کوئی تبدیلی یا مطلب ایکسچینج بھی نہیں ہوگا. یعنی ایکسچینج بھی نہیں ہوگا. من ازواج یعنی بیویوں میں سے. یعنی کہ سچ والا جی یہ جو عورتیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ڈنگ ڈونگ فرمائی، حضور سرور کونین آقائے دو جہاں کے ساتھ ڈنگ ڈونگ فرمائی، ان کو نبی پاک بیوی بھی نہیں بنا سکتے اس کے بعد. اب یعنی کہ یہ ڈنگ ڈونگ والی خواتین ہے، ان کو ہمارے نبی بیوی کے طور پہ نہیں رکھ سکتے، اس کو ایکسچینج نہیں کر سکتے ایز اے بیوی. ولا ان تبدل بهن من ازواج، یعنی ان کو یعنی بیوی کے طور پر ایکسچینج بھی نہیں کیا جا سکتا.
ایسا بھی نہیں کہ کسی اور پہلی بیوی کو چھوڑ دیں، اس کی جگہ پر ان کو ایکسچینج کر لیں، ایسا بھی نہیں ہے. یعنی بدلا کہ نہیں یہ جا سکتا. عورتیں صرف سیکس ڈال کے طور پہ یوٹیلائز ہوئی ہمارے پیارے نبی آقا دو اچھا، جہاں. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ کہ ان کی خوبصورتی تمہیں اچھی لگتی ہو، ہاں پھر بھی نہیں. پھر بھی نہیں، وہ سیکس ڈال کے طور پہ یوز ہوئی ہیں. اچھا، اگر جو ہے وہ کب ہو سکتا ہے؟ الا ما ملکت یمینک، اگر وہ تمہارے لیے ملک یمین ہے، اگر تم ان کو لونڈی بناتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. ہاں لیکن ابھی ہم پچھلی نہیں، یہاں پہ اصل میں کانٹیکٹ سوئچ ہو رہا ہے. اللہ میاں کانٹیکٹ سوئچ کرتے ہیں نا تو پتہ ہی نہیں لگتا کسی کو اللہ میاں نے کانٹیکٹ سوئچ کر دیا. اللہ میاں کا قرآن کا عربک جو ہے نا انتہائی فضول ہے. کانٹیکٹ سوئچنگ کے وقت اللہ میاں بتاتے ہی نہیں کہ میں کانٹیکٹ سوئچ کر رہا ہوں. لیکن ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں پچھلی والی آیت کے مطابق، یعنی کہ وہ جو مومن عورتیں ہیں وہ تو ملک الیمین نہیں ہے نا سچ والا جی، نہیں وہ تو مومن عورتیں ہیں، ملک الیمین نہیں ہے، نہیں ہے. وہ ہماری سلیو لونڈیاں نہیں ہیں. تو نبی پاک نے جو مسلمان عورتیں لیں جنہوں نے اپنا آپ ہبا کیا ہمارے نبی پاک کے لیے، جی ان کو اب آپ بیوی کے طور پہ بھی نہیں رکھ سکتے. ولا کا سیگا ہے، واؤ کے ساتھ اور کا سیگا ہے. کوئی مسلمان جو بعد میں آ کے ڈیبیٹ کرنا چاہے وہ واؤ کو مت بھولے. اچھا، ان کو بیوی کے طور پہ بھی نہیں رکھ سکتے. لیکن یہاں پہ اللہ نے بعد میں کانٹیکٹ سوئچ کیا کہ ہاں اگر ملکل یمین ہو تو تم رکھ سکتے ہو، پھر اس کا ڈنگ ڈونگ کر سکتے ہو. اچھا لیکن آدم، آج یہ کے بات بالکل ایسی ہے جس طرح سے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، بھئی تمہارے لیے یہ ہے نہ یہ ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ لا یحل لک النساء من بعد، تمہارے لیے بیویاں اس کے بعد کوئی حلال نہیں ہے. اور نہ ہم جو کہتے ہیں نا اپنی لینگویج میں ہم کہتے ہیں کہ اور نہ تم ان کو بیوی کے طور پر بدل سکتے ہو. بے شک صحیح سمجھایا آپ نے، آپ سمجھے نا؟ بالکل نہ صحیح تو سمجھایا. یہ ہے نہ وہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا نیدر دس نور دیٹ، ایسا ہم کہتے ہیں. یہ دراصل یہ بات ہے. ایبسلیوٹلی، بیکاز دیکھیں نا لا آیت شروع بھی لا سے ہو رہی ہے اور بیچ میں ولا ہے کہ نائدر دس نور دس. بہترین سجولہ جی، لو یو فار دیٹ، بہترین ایکسپلینیشن. اچھا، اس کے بعد اللہ میرے اور اس میں کانٹیکسٹ چینج کیا اس میں ایک لفظ پر آپ نے غور کیا، ولو اعجبک حسنہن کیوں آیا ہے بھائی؟ کیونکہ محمد صاحب کو اس میں تفسیر بھی آتا ہے کہ محمد صاحب کو چند ایک ڈنگ ڈونگ والی خواتین جن کے ساتھ محمد صاحب ڈنگ ڈونگ کرتے تھے وہ کچھ اچھی لگ رہی تھی، لیکن لگا نہیں اب تم اسے بیوی کے طور پہ نہیں رکھو گے، سوری نہیں رکھو. نو 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 ایون دو کہ یعنی تمہیں اس کا محبت بھی کام ہو رہی صرف ہے. یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں بس وہی فرماتے رہیں. بے شک وہ سیکس ڈالز ہیں. جی، بات یہ ٹھیک ہے نا. تو اب مزید محمد صاحب تم کون سی عورتیں لے سکتے؟ اب مسلمان عورتیں نہیں لے سکتے تم. نو 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 اب تم صرف سلیو عورتیں لے سکتے ہو. آج کے بعد تم صرف سلیو عورتیں رکھ سکتے ہو. اور اللہ میاں اپنے آپ کو بڑا رقیبن کہہ رہے ہیں. سر یہ رقیب کیا ہوتا ہے؟ رقیب جو ہے اصل میں وہ نگہبان یا پھر جو ہے کسی پر نظر رکھنے والا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. اور اللہ میاں کہہ رہے ہیں میں تیرے پہ نظر رکھ رہا ہوں وہ محمد. ہاں، مزید مسلمان عورتیں نہ پکڑی کافی ہو گئی ہیں. اب صرف لونڈیاں رکھنی ہے تو نے، میں تیرے پہ نظر رکھ رہا ہوں. اللہ میاں تنبیہ کر رہے ہیں محمد کو، محمد 2 نمبری نہ کرنا.